بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے 5 ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کے اندر یہ صلاحیت آتی ہے کہ اپنے نفس کے عیوب تلاش بھی کرتا ہے اور اس کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ نمبر 1 البکاء علی الذنوب۔ جس بندے کے دل کی حالت یہ ہے کہ جب کوئی گناہ ہو، غلطی ہو یا گناہ پہلے کر چکا، ماضی کی کسی غلطی کوتاہی پر اس سے رونا آتا ہے، اکیلے بیٹھے سمجھ لے کہ اس بندے کی اصلاح بہت جلد ہو جائے گی۔ البکاء علی الذنوب۔ اور دوسری بات طاعت علام الغیوب۔ جب اس کا یہ داعیہ دل میں پیدا ہو جائے، بہت غلطیاں کر لی، بہت گناہ کر لیے، اب مجھے اللہ کی اطاعت کی طرف آ جانا چاہیے۔ جب وہ بر وقت نماز پڑھنے کے لیے تڑپتا نظر آئے، قرآن کی طرف لپکتا نظر آئے اور ہر نیکی کے کام کے لیے اس کے قدم بڑھتے نظر آئیں، خوش ہو جانا چاہیے کہ میں اللہ کے قریب جا رہا ہوں۔ اب اللہ ذوالجلال مجھے اپنے محبوب لوگوں کی صف میں شامل کرے گا اور مجھے اپنا تقرب نصیب کرے گا۔ اور تیسری بات وَأَلَّا يَكُونَ لِكُلِّ مَا يَهْوِي رُكُوب۔ جو خواہش کہہ رہی ہے اس کو دبانا شروع کر دے، نہیں، یہ دل کی خواہش ہے، قرآن ایسا نہیں کہتا، حدیث ایسے نہیں کہتی۔ میں قرآن و حدیث پہ خواہش کو مقدم نہیں کروں گا۔ سمجھ لے وہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے بہت بڑا قدم اٹھا چکا ہے۔ یہ جو برج اس نے کراس کی ہے کہ میں نے نفس کو روند کے گزرنا ہے، میں نے قرآن و سنت کی بالادستی قائم کرنی ہے، سمجھ لو کہ وہ اب کامیابی کے بالکل قریب ہے۔ اور چوتھا کام یہ ہے وَإِصْلَاحُ الْعُیُوب۔ ساتھ ساتھ جو اس نے ایک لسٹ بنائی ہے کہ یہ میرے نفس کے عیب ہیں، ایک ایک عیب کی اصلاح کرنی شروع کر دے۔ اور 5ویں بات یہ ہے وَجَلَاءُ الرَّيْنِ مِنَ الْقُلُوبِ۔ جو دبیز پردے دل پہ گناہوں کی وجہ سے آ جاتے ہیں، دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس سیاہی مائل دل کو صاف شفاف اور سفید بنانے کے لیے خوبصورت وضو کرتا ہے، 2 رکعتیں پڑھتا ہے، سچی توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ ادھر فرشتوں کو اللہ مخاطب ہو کے کہتے ہیں میرے فرشتوں علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب۔ آج میرے بندے کو یقین ہو گیا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا۔ گواہ رہنا میرے فرشتوں، عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لک۔ اور میرے بندے جو بھی تو نے کیا، جاؤ میں فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے معاف کر دیا۔